جتنی بھی زمین پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو زمین کا اسٹارٹ اللہ نے کہاں سے کیا، کہ کہاں سے زمین شروع کی گئی؟ تو سب سے پہلے جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، اللہ نے اس جگہ کو پہلے زمین کی حیثیت سے تخلیق فرمائی، اور وہیں سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ یہ جو شہر ہے اس کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھیں، مکہ کے معنی ہوتا ہے دھکیلنے کے، پش کرنے کے۔ ممکن ہے شاید قاری صاحب بتائے ہوں، پش کرنے کے۔ اور ایک معنی ہوتا ہے جذب کرنے کے، وہاں جانے والے کے گناہ جذب کر لیے جاتے ہیں، کھینچ لیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلا گھر، اب میں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں ان لوگوں پر جو صحافی ہیں، مفتی صاحب کی خاص توجہ چاہوں گا، جو صحافی ہیں وہ صحافی اخبار کے اندر بیت المقدس کے لیے جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں قبلہ اول۔ وہ قبلہ اول ہے ہی کہاں؟ اول لو سے قبلہ جو ہے وہ تو مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے وہی رہا، بلکہ بیت المقدس سے بھی 40 سال پہلے اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں حکم فرمایا۔ اب ہم سمجھتے ہیں جب جائیں وہاں جائیں تو تھوڑا سا دماغ حاضر رکھیں، اتنے طواف کر لوں گا، اتنا دوڑوں گا، یعنی پہلے ٹھنڈے دماغ سے اس کے اسرار و رموز کو سمجھیں کہ آئے کہاں ہو، یہ خیال نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کہاں ہیں آپ، کس جگہ پر ہیں، اس جگہ کی عظمت کو تھوڑا سا سمجھو۔ یہ جگہ بنی کیسے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں۔ کبھی کبھی تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب آدھے گھنٹے کی تقریر بھی، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی آدھے گھنٹے کی تقریر نہیں تو کئی دنوں کی تیاری کے بعد جو ہے نا کچھ آدھے پونے گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں ہوتی۔ خیر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی زمین پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو زمین کا اسٹارٹ اللہ نے کہاں سے کیا، کہ کہاں سے زمین شروع کی گئی؟ تو سب سے پہلے جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، اللہ نے اس جگہ کو پہلے زمین کی حیثیت سے تخلیق فرمائی، اور وہیں سے یہ زمین پھیلی ہے۔ اور دنیا میں زمین چوتھائی ہے اور 3 حصہ پانی موجود ہے۔ میں زمین جہاں اینڈ ہوتی ہے اس جگہ پر بھی پورٹوگل کے اندر میں وہاں بھی ہو کر کے آیا ہوں، جہاں زمین کا اینڈ ہوتا ہے، اور وہاں کھڑے رہ کر کے میں نے صلاۃ و سلام بھی پیش کیا۔ خیر، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا سمجھیں تاکہ جب کعبے پر نظر پڑے نا تو یہ ماضی، یہ تاریخ، یہ ہسٹری، اسی لیے میں نے آج کے موضوع میں تاریخی مشاہدہ یہ بھی رکھا ہے تاکہ آپ ہسٹری کی طرف چلے جائیں، پھر آپ جب کعبے کو دیکھیں گے تو آپ کی سوچ تھوڑی سی بدل جائے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے پانی پیدا کیا، پھر یہ پانی کو ہوا پر ٹھہرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بیت اللہ والی جگہ قبلہ نما ایک ٹیلا پیدا کر دیا، جہاں وہ 1000 سال بعد بیت اللہ شریف تعمیر ہوا۔ سمجھ گئے آپ؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علی زین العابدین ابن حسین ابن امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے استفسار کیا، نے پوچھا کہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف سب سے پہلے کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس وقت فوراً عرض کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ مولا تو زمین پر کن کو خلیفہ بنانے والا ہے؟ جو خونریزی کریں گے، جھگڑا فساد کریں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا فرشتوں نے کہ انسان سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی، اسی لیے قرآن میں آپ جہاں جہاں بھی دیکھیں گے تو جن کا ذکر پہلے آئے گا، انسان کا ذکر بعد میں آئے گا، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ تو جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو انسان سے پہلے جن کا ذکر آپ کو زیادہ تر قرآن میں ملے گا۔ تو جن کی تخلیق پہلے ہوئی تو بڑے خونریز، آج بھی جنوں کا معاملہ بڑے شریر ہوتے ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں نہیں ہوں گے، وہ نظر نہیں آتے، ہوتے ہیں۔ تو شریر جن بھی ہوتے ہیں اور شریف جن بھی ہوتے ہیں، دونوں قسم کی کوالٹی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو جنوں کو فرشتوں نے دیکھا تھا کہ خون ریزی کرتے ہیں، جھگڑا فساد کرتے ہیں، تو جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے سوچا اسی ٹائپ کی کوئی کوالٹی دنیا کے اندر آ رہی ہے تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ جب اللہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون تو دلیل بھی پیش کر دی، وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ میں جو تم کو کہتا ہوں نا کہ میں انسانوں کو خلیفہ بنا رہا ہوں، چلو تم کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیا، اگر تم سچے ہو تو تم بھی نام بتا دو۔ تو فرشتوں نے فوراً کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا۔ اب جب رب قدیر نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یہاں بہت اہم نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے جو معصوم ہیں، جب ان کے سامنے اللہ نے یہ فرمایا کہ انی اعلم، میں جانتا ہوں، سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، تم نہیں جانتے، بس اللہ کے علم کے بارے میں سن کر فرشتے لرز گئے، کانپ گئے، اور اس کانپنے کی وجہ سے عرش معلی کا طواف انہوں نے شروع کر دیا، عرش اعظم کا طواف انہوں نے شروع کر دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ علماء کی شان بھی قرآن یہ بیان کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے بندے علماء ہی ہیں، اس لیے کہ علماء کے پاس وہ جو علم ہے اس علم کے اعتبار سے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو علم ہے اللہ کا علم بے پناہ ہے، اور ان کے پاس علماء کے پاس یہ علم ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس لیے علماء جو ہوں گے وہ چھپ کر کے بھی گناہ کرنے سے ڈریں گے۔ تو فرشتوں نے سن لیا انی اعلم ما لا تعلمون، تو عرش معلی، عرش اعظم کا طواف انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ کو فرشتوں کی یہ ادا پسند آ گئی، تو پروردگار جل جلالہ نے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتوں کی یہ ادا اللہ عز و جل نے پسند فرمائی، اور پھر باری تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا عرش کو چھوڑ کر اب نیچے آ جاؤ اور اس گھر کا طواف کرو۔ تو فرشتوں نے سب سے پہلے اللہ کے اس گھر کا طواف کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرش کی نسبت اس کا طواف آسان ہے، یہی بیت المعمور ہے، یعنی جس میں 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں، جو بیت المعمور ہے، جسے ایک دفعہ داخلہ نصیب ہو گیا بیت المعمور کے اندر، پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیت المعمور کی طرح ایک گھر بناؤ۔ تو پہلی بنیاد جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی جگہ پر مارا تھا، اور وہاں سے یہ تعمیری کام کا سلسلہ اور اس جگہ ابھری، اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پر آئے، اللہ عز و جل نے زمین پر بھیجا،
تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت میں تھے تو وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. فرشتوں کی باتیں، نیک کی باتیں، بے گناہ لوگوں کی باتیں تو باتیں ہی ہوا کرتی ہے نا، جھگڑے فساد کی تو کوئی بات نہیں ہوتی. تو آدمی نیک لوگوں کے اس کے اندر نیکوں کے ماحول میں رہا ہو اور نیکی کی باتیں سنو. اب زمین پہ آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو تھوڑا سا ٹینشن ہوا اور وہ اداس رہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں اس سے محروم ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ وہاں پر. کس جگہ پر بھیجا؟ جہاں پروردگار جل جلالہ نے زمین کی بنیاد کے حوالے سے وہ ٹیلا بنوانے کا حکم دیا تھا فرشتوں سے. وہاں رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میرا گھر بناؤ. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا، یعنی خانہ کعبہ کو. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کرو. تو سب سے پہلے انسانوں میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہے. اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، آپ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم طواف کعبہ کر رہے ہیں اور ہماری نگاہوں کے اندر وہ کہاں چیز ہے کہ ہم وہ سب دیکھ سکیں. حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہوتا ہے، رحمت کے سمندر کے اندر. اب آپ کو ہم کو رحمت کا سمندر وہاں نظر ہی کہاں آتا ہے؟ وہاں تو سیلفی، ہنسی، مذاق، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو نے کتنے طواف کیے؟ ارے میں تو احرام پہن کے گھس جاتا ہوں. بس یہی سب چلتا رہتا ہے. باقی اللہ رحم و کرم فرمائے اللہ ماشاء اللہ. میں نہیں کہتا سب کی پوزیشن ایسی، تھوڑی سی جان پیدا کرو. دھندا کرنے کے اندر تو ہم جان پیدا کرتے ہیں، جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. عبادت میں جڑ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. کہاں مال بنتا ہے، اس کو کہاں پروڈکشن ہوتا ہے، کہاں رو مٹیریل ملتا ہے، کہاں فیکٹری بنائیں گے تو اتنا سستا پڑے گا، اس کی فکر تو ہے. اس کی فکر نہیں، کہاں کرنے، بس گئے گھوما گام ہی چلے آئے، بس ختم. سوچو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو تعمیر کا حکم ہوا. پھر اس کے بعد پھر اس کی تعمیر کا نشان میں پھر پروردگار جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کا حکم دیا. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے. ابھی کل ہی ہم ایک مسجد کے افتتاح کے لیے گئے ہوئے تھے. تو جب بھی اللہ کا گھر مکمل ہو جائے، اس اللہ کے گھر کی تکمیل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے اہم دعا کرنی چاہیے وہ یہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے. اور یہ بات یاد رکھیں قبولیت ہی سب سے اہم چیز ہے. آپ دیکھ لیجئے ساری دعاؤں کو. آپ عمرہ کے لیے احرام پہنیں گے، نیت کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی فیسرھا لی وتقبل. بولیے، آتا ہے نا وتقبل کا لفظ آتا ہے نا. یہ کیوں آتا ہے اور آسانی کی دعا کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ جس کے لیے آسان کر دے اسی کے لیے یہ چیز آسان ہوگی. اس لیے اس سے آسانی کی دعا کرو. قبولیت کی سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ سب سے اہم چیز ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر پھر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں حضرت ابراہیم کی تعمیر کیسی تھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں. آج جہاں کعبہ شریف کا دروازہ ہے اور جو حتیم کا علاقہ ہے، یہ حتیم کا علاقہ پورا کعبے کے اندر تھا. اور آج جو کعبے کا دروازہ ہے نا، بالکل اس کے اپوزٹ سائیڈ میں، دروازے کے اپوزٹ سائیڈ کے اندر ایک دوسرا دروازہ تھا. ادھر سے نکلا جاتا تھا، ادھر سے انٹری ہوتی تھی، ادھر سے باہر نکلا جاتا تھا. یہ قریش کی تعمیر کے بعد یہ جو ہے وہ دروازہ بھی بند ہوا، پیسے شارٹ پڑے، اتنی جگہ رہ گئی. تو یہ جگہ شاید میرے قریب کو
اپنے غریب بندوں پر بے پناہ پیار آ گیا، اس لیے کہ مالدار تو کعبے کے اندر کسی طرح سے پہنچ سکتا ہے، اتنا حصہ کعبے کا کھلا رکھ دیا گیا کہ غریب بھی جا کر کعبے کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ قدرت کا کرم، یہ قدرت کا کرم۔ یہ حتیم کے اندر نماز پڑھنا گویا کعبے کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، اسی لیے طواف حتیم کے اندر سے نہیں ہوتا، حتیم کے باہر سے ہوتا ہے، حتیم کے باہر سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا صدقہ ہے کہ کعبہ شریف کے اندر جانے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کعبے کے اندر کہاں تھا؟ تو جس دروازے سے آج آدمی انٹر ہوتا ہے، اور بالکل اس کے سامنے کی جو دیوار ہے، اس دیوار کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی جگہ موجود ہے، وہاں پر موجود ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کعبے کے اندر ادا فرمائی تھی۔ وہ دروازہ تو اب بند ہو گیا،